اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وحل لكم ما وراء ذلكم من تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز محترم سامعین، آپ کی خدمت میں سلام اور آپ کی عبادات کی قبولیت کے لیے دعا اور میری کوششوں اور زحمتوں کی قبولیت کے لیے آپ سے التماس دعا۔ 5واں پارہ بحمداللہ آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ سورہ النساء کی ہی آیہ نمبر 24 ہے، اور اس سے پہلے سورہ النساء ہی پڑھی جا رہی تھی، تلاوت کی جا رہی تھی۔ اصل میں یہ پارے جو بنے ہیں یہ بہت بعد میں آ کر بنے ہیں، پیغمبر کے زمانے میں پارے نہیں تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ حجاج بن یوسف عبد الملک بن مروان کے زمانے میں بنائے گئے ہیں، کیونکہ جب تراویح اسٹیبلش ہو گئیں، حکومتوں نے زور لگا کے اس کو جو ہے وہ، اور پھر پبلک نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، تو اس میں 30 پہ تقسیم کر دیا گیا قرآن مجید کو۔ پیغمبر کے زمانے میں پارے نہیں تھے، یہ بالکل بعد میں بنائے گئے ہیں۔ کوئی بات نہیں، 30 کی بجائے 60 بھی ہو سکتے ہیں۔ قرآن کو چھوٹے چھوٹے اجزاء میں آسانی سے تاکہ ختم کیا جا سکے، اور ایک آدمی اگر پارہ پڑھتے پڑھتے ٹائم زیادہ لگتے ہیں تو ایک جز پڑھ لے۔ پیغمبر کے زمانے میں بہرحال صورتیں تھیں، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ بعد میں ہوئی ہیں، تو کوئی نہیں، جو چیز مفید ہو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ یہ تراویح کا مسئلہ جو ہے وہ پیغمبر کے زمانے میں باجماعت نہیں تھی، اور حضرت بکر کے زمانے میں بھی باجماعت نہیں پڑی گئی۔ بعد میں یہ حضرت عمر نے ان کو بدعت حسنہ کہہ کر شروع کرایا۔ تو بہرحال لوگ لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہر آدمی کی اپنی سوچ ہے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس طرح کرنا ہے تو اس طرح کرنا ہے، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر مسلمان کی کلمہ پڑھ کے وہ یہ اقرار کرتا ہے کہ جو پیغمبر نے کہا میں اسی پر چلوں گا، کہ پیغمبر کی سنت کو پرائرٹی ہونی چاہیے، باقی ساری جو ہیں چیزیں وہ سیکنڈری ہیں۔ اور اس میں بھی یہی ہے کہ پہلے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، 2 چیزیں بیان ہوئی ہیں کل جو میں نے عرض کی ہے۔ ایک تو میراث کے مسائل، اس پہ ایک سوال ہم نے چھوڑا تھا کہ ذرا سوچیں کہ جو اللہ کسی بندے کی کوئی بھی اس دنیا میں آیا اور کچھ چھوڑ گیا مال، اس کی وراثت کا حقدار بتاتا ہے، تاکہ نظام میں درم برم نہ، لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ مسئلہ تو یہی ہے کہ فساد نہ پھیلے سوسائٹی میں۔ تو ہم نے سوال کیا تھا تو پیغمبر کیسے چھوڑ کے جا سکتے تھے بغیر اطلاع دیے، بغیر بتائے، بغیر طریقہ کار بتائے کیسے چننا ہے، سارے جو تم برابر ہو؟ ایک تو یہ سوال چھوڑا تھا۔ دوسرا یہ بات تھی کہ ان آیات میں پیغمبر کو ایگزمپٹ نہیں کیا گیا، مستثنیٰ نہیں کیا گیا۔ جو میراث کی آیات گزری ہیں تو پیغمبر کے بھی تھوڑا بہت جو مال، جو زیادہ نہیں جو ہوگا وہ اس کی اولاد وارث ہوگی۔ یعنی بیٹی کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ وہ اگر کوئی اور اولاد نہ ہو، خالی ایک بیٹی ہو تو وہی وارث ہوگی، نصف کی وہ وارث ہوگی۔ پھر اس کے بعد باقی نصف کا کیا ہوگا، اس کے بارے میں فقہی مسائل میں ہے، کون لے گا، کس کو دینا ہے، وہ واپس بیٹی کو ہی مل جاتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ میراث کے مسائل قرآن مجید نے بیان فرمائے۔
پیغمبر کو اس سے مستثنا نہیں کیا کہ پیغمبر تیری وراثت تو نہیں چلے گی، باقی لوگوں کی چلے گی۔ ٹھیک ہے، پیغمبر مال تھوڑا بہت ان کے پاس ہوتا ہے۔ دیکھیں پیغمبر کے بعد جو پیغمبر کی ازواج تھیں، وہ کمرے جو پیغمبر نے ان کو دیے تھے اپنے، وہ اسی میں ٹھہری رہیں، اور خود حضرت عائشہ بھی ایک کمرے کی مالکہ تھیں، پیغمبر کی طرف سے مالک تھیں، حضرت بکر کی طرف سے نہیں۔ تو پیغمبروں کی وراثت جو ہے وہ قرآن نے منع نہیں فرمائی ہے، یہ غلط بات اڑائی گئی ہے کہ پیغمبر کا کوئی وارث نہیں ہوتا، اس لیے کہ قرآن مجید فرمایا وارث سلیمان و داود، حضرت سلیمان پیغمبر جو تھے اپنے باپ حضرت داؤد کی حکومت کے وارث ہوئے۔ نبوت جو ہے وہ وراثت میں نہیں چلتی، وہ تو اللہ کا کام ہے، جس کو چن لے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ حیث یجعل رسالتہ، کہاں اس نے اپنے رسالت کو رکھنا ہے، لہذا وہ وراثت میں نہیں چلتی۔ جناب زکریا جو ہے وہ دعائیں مانگتے مانگتے میرا اللہ مجھے اولاد دے تاکہ میرا وارث بنے، اور تو یہ وراثت کی جو ہے وہ دعا تھی۔ نبوت میں کوئی وراثت نہیں چلتی، سب کو پتہ ہے نبوت جو ہے وہ وہی ہے جس کو اللہ جو ہے وہ بنا دے۔ اس طرح امامت بھی وراثت نہیں چلتی۔ ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ حضرت امام حسن و امام حسین حضرت علی کے وارث بنے امامت کے، تو اس لیے کہ وہ امام تھے، نہیں 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 نہیں، یہ وراثت کا مسئلہ نہ نبوت میں ہے، نہ رسالت میں ہے، نہ امامت میں ہے۔ یہ جس کو خداوند متعال چن لے وہی نبی ہوتا ہے، وہی رسول ہوتا ہے، اور وہی امام ہوتا ہے۔ یہ وراثت کا مسئلہ اس میں نہیں ہے، اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ یہ بڑا اور چھوٹا، کہ بڑا بیٹا جو ہے وہ جیسے وارث وہ وراثت کا جو ہے وہ کچھ چیزیں خاص ہوتی ہیں اس کا وارث ہوتا ہے، نہیں۔ اس میں بڑا بیٹا ہونے کی اور چھوٹا بیٹا ہونے کی بات بھی نہیں ہے، بلکہ وہی جس کو خدا چن لے۔ بڑے کو چن لے تو بڑا امام ہے، چھوٹے کو چن لے چھوٹا امام ہے۔ یہاں بھی خداوند متعال نے جو فرمایا کہ فلاں فلاں خواتین ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، حرم، یہ 23 نمبر آیت ہے، 22 اور 23۔ اس آیت میں فرمایا کہ جو خاتون شادی شدہ ہے اس سے بھی کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جو ہے وہ یہ شادی شدہ سے مراد ساری نہیں، مسلمان خواتین، اس سے غیر مسلم خواتین بھی جو گھر بسائے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ نکاح اور شادی نہیں ہو سکتی۔ البتہ جو کنیزیں ہیں جو ملکیت میں آتی ہیں ان سے جو ہے وہ شادی کر سکتا ہے آدمی۔ اور فرمایا کہ وہ حل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، ان جو گنے گئے، یہ رشتے گنے گئے، ان کے علاوہ جو ہے وہ کسی سے بھی آپ کا نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ کزن میرجز، اس کا کوئی اس طرح نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے، اور اسی لیے ان کا آپس میں پردہ بھی ہوتا ہے ایک لیول پہ آ کر جو ہے وہ، تو یعنی خالہ کی بیٹی اور چچا زاد، یہ سب جو ہیں ان کے آپس میں رشتے ہو سکتے ہیں۔ آج کل یہ بھی بڑا مسئلہ چلا ہوا ہے کہ کزن میرجز جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر واقعی علمی طور پہ ثابت ہے تو یہ قانون کلی نہیں ہے کہ اس کو کہا جائے کہ اپلائی پوری دنیا پہ لگ جائے۔ اگر دونوں عزیز و رشتہ داروں میں کوئی کسی قسم کی کمی بیشی ہے اور آج میڈیسن نے اس کو ثابت کیا تو بے شک نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ ایک قانون کے طور پہ نہیں ہے کہ بالکل یہ ناجائز ہے، یہ بالکل ایسے ہے، یہ ویسے ہے، نہیں۔ جو کہ یہ شادیاں ہوئی ہیں اور شریعت نے کبھی منع نہیں کیا ان کو اس سلسلے میں، بلکہ وہ جتنے قریب ہوں گے اتنے ایک دوسرے احترام کے ساتھ رہیں گے، محبت کے ساتھ رہیں گے، تو خیال رکھیں گے۔ یہ قرب جو ہیں وہ خونی جو رشتے ہیں اس میں بڑے فائدے ہیں۔ لیکن بہرحال اگر کوئی بیماریاں ہیں، آج کل چلیں میڈیسن ایڈوانس ہے، وہ دیکھتی ہے کہ کچھ بیماریاں پھیل سکتی ہیں آگے، تو نہ کریں تو کوئی بات نہیں، آپ کو اختیار ہے، واجب بھی نہیں ہے کہ ضروری آپ کریں، رشتہ داروں میں کریں، باہر بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس میں ایک آیت مبارک ہے جس میں ایک اور نکاح کی 2 قسمیں ہیں، ایک عقد دائم ہے، ایک عقد منقطع ہے۔ یہ اسی آیت میں اس کا حصہ موجود ہے، اور وہ عقد منقطع جو ہے وہ ٹائم کے ایکسپائر ہونے کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ جو عقد دائم ہے وہ طلاق کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔ دونوں میں کنڈیشنیں تقریباً سیم ہے، حق مار بھی ہے، عدت بھی ہے، یہ سارے معاملات جو ہیں اس میں ہیں، اور وہ اپنے طور پہ ہر کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔
اس میں صرف اختلاف یہ ہے کہ اہل سنت اور شیعوں کے درمیان بڑا اختلاف چلتا ہے، الزامات لگائے جاتے ہیں۔ ہم صرف ان سے یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، نہ کریں، قرآن کی آیت کو ڈینائی نہ کریں، پیغمبر کے زمانے میں یہ چیز جاری تھی، اس کا انکار نہ کریں، یہ اچھا نہیں ہے آپ کے لیے، بے شک چلیں ہمیں تم جو الزام دے سکتے ہو دے دو، لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف بتاتے ہیں کہ قرآن نے اس کو اپنے لیے ہوئے اپنے اندر، اور پیغمبر کی سنت اس پہ قائم ہے، صحابہ کرام کی سنت قائم ہے، لہذا اس کو صرف حضرت عمر کے کہنے پر بین نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات جو ہے وہ چلو وقتی طور پہ حکمران کسی بات کو اگر منع بھی کرتا ہے تو کوئی بات نہیں، مگر یہ ہمیشہ کے لیے بین نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ حلال و محمد حلال علی یوم القیامہ و حرام و محمد حرام علی یوم القیامہ، یہ کسی کی بس کی بات نہیں ہے، خود پیغمبر بھی نہیں کر سکتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمائے تو وہ بھی نہیں کر سکتے کہ اس کو چینج کر دیں، اس کو بین کر دیں، نہیں 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 نہیں۔ البتہ اس کو اس طرح لیں، سنی شیعہ مسئلہ نہ بنائیں، اس کو قرآن اور پیغمبر کی طرف دیکھ کر، اور صحابہ کرام کے اپنی اپنی سوچیں رہیں، اختلاف رہا، اور حضرت عمر جو حکمران تھے انہوں نے بہت سے کام ایسے کیے ہیں جو آج بھی اہل سنت اس پہ، مثلا ایک جو ہے وہ اس میں طلاق، ایک محفل میں 3 طلاقیں یہ حضرت عمر نے جاری کی، لیکن آج کل اہل حدیث اس کو نہیں مانتے۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، چونکہ وہ بھی ہماری طرح مسلمان تھے، اگر ضروری نہیں ہے کہ ان کے ہر حکم کو آنکھیں بند کر کے مانا جائے، لیکن چلیں اگر کوئی مانتا ہے تو مانے، لیکن کم از کم جو چیز قرآن میں آ جائے اور پیغمبر کی سنت میں آ جائے اس پر مذاق نہ بنائیں، اس پر جو ہیں وہ باتیں نہ بنائیں، کیونکہ یہ توہین ہے، پیغمبر کی بھی توہین ہے اور قرآن مجید کی بھی توہین ہے، جو بڑی خطرناک بات ہے۔ بہرحال یہ شادی بیاہ کے مسائل ہیں۔ آگے اسی طرح جو ہے وہ فرمایا جو جس کے پاس اتنے حیثیت نہ ہو کہ وہ کسی آزاد، اس زمانے میں بھی مشکل تھی، سے شادی کر سکے، تو کہ مومن کنیز کو اگر ملتی ہے تو بھی شادی کرے، کیونکہ یہ باتیں ایسی ہیں کہ انسان کے ذہن کی پاکیزگی اور انسان کے زندگی کے چلنا ان 2 پہیوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ انسان اگر کہے گا نہیں جی میں تنہا رہوں گا، لیکن ایک وقت آئے گا وہ پچھتائے گا، یہ باتیں جو ہیں خیر یہ فطری نہیں ہیں۔ تو فطرت کی زندگی یہ ہے کہ ایک لیول تک انسان پہنچتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، وہ اپنا گھر بسائے، اور پھر اس کے بعد اگر ہو سکے تو انسانی ریس میں اضافہ کرے، اور وہ خداوند متعال اور ایسے اچھے انسانوں کو پروموٹ کرے، یعنی اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرے کہ خدا بھی راضی ہو جائے۔ اور یہ جو ہے ایکسٹینشن، یہ انوینشن بھی ہے، ایکسٹینشن بھی ہے، اور خدا رسول کی رضا بھی اسی میں ہے۔ اور پھر اس کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن مجید نے یہ فرمایا کہ یہ باتیں ہم تمہیں بتا رہے ہیں، 26 میں ہے، یہ پہلوں کو بھی یہی بتایا، اور سنن یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، ان کے طریقے جو تم سے پہلے تھے، ویتوب علیکم، اور تم پر جو ہیں وہ راضی ہونا چاہتا ہے، توبہ تمہاری قبول کرنا چاہتا ہے، واللہ علیم حکیم۔ اگین اسی پہ بات کو، واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول فرمائے اور تمہیں جو ہے خواہشات کے سمندروں میں چھوڑ نہ دے، بلکہ تمہاری رہنمائی کرے۔ بہرحال اس طرح رب العالمین ارشاد فرمایا، اور آیت نمبر 28 میں فرمایا کہ مومنو یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے نہ کھاؤ، کاروبار ہو تو کاروبار کے ذریعے ایک دوسرے سے مال جو ہے وہ لینا دینا ہو، راضی راضی، خوشی خوشی۔ یہ تو خیر بہت سی جگہوں پہ آیا ہے، اور ویسے بھی اگر قرآن مجید میں نہ ہوتا تو عقل و منطق، انسانی ضمیر نہیں مانتی کس طرح کھائے۔ آگے فرمایا کہ ایک جملہ آ رہا ہے کہ جس میں ذرا غور کی بہت ضروری، 31 نمبر آیت میں فرمایا کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، تو پھر تمہارے جو چھوٹی چھوٹی جو ہیں وہ غلطیاں ہیں وہ معاف ہو جائیں گی، سیئات کہتے ہیں۔ وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں بڑی مناسب، بڑی کریم جگہ پہ جو ہے وہ بڑی عزت والی جگہ ہوگی، اس میں تمہیں داخل فرمائے گا، یعنی جنت میں۔ اب یہ بڑے بڑے گناہ کیا ہیں؟ لوگ گناہ کبیرہ، صغیرہ، یہ اس کی، اور یا گناہ کبیرہ اور سیئہ، اور گناہ کبیرہ اور لمم، یہ باتیں قرآن مجید نے فرمائی ہیں۔
گناہ کبیرہ کون ہوتے ہیں، اس پر رہنمائی یوں آئی ہے ائمہ اہل بیت کی طرف سے کہ جن پر خدا نے عذاب کا وعدہ فرمایا وہ گناہ کبیرہ ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں نے گنے ہیں، اور ائمہ علیہ السلام نے بھی کبھی میجر گنے ہیں جو ایک دوسرے ریلیٹڈ بھی ہیں۔ مثلا کسی نے پانچویں امام سے پوچھا، امام باقر علیہ السلام سے، کہ گناہ کبیرہ کون سے ہیں، تو انہوں نے کہا جی الشرک باللہ، پھر آگے جو ہے وہ ارشاد فرمایا والدین کی نافرمانی، حقوق الوالدین۔ جب گن چکے 5 یا 7 گنے میرے خیال میں، مجھے یاد آ رہا ہے، تو وہ آدمی پوچھتا ہے یا مولا آپ نے نماز کا ذکر نہیں کیا، ترک الصلاۃ جو ہے وہ بھی؟ فرمایا میں نے ذکر کر دیا۔ کہاں آپ نے کہا یہ شرک باللہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ کے ساتھ شریک بنانے کا مطلب بے نمازی ہے۔ جو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ہے کہ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، یہ تو شرک جو ہے اس میں یہ گناہ آ جاتا ہے۔ یعنی بے نمازی، نماز نہ پڑھنا، پنجگانہ نماز اور جو دیگر نماز واجبات نہ ادا کرنا، یہ آدمی کو شرک کے اندر کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے اور لوگوں کو بے نمازیت سے بچائے۔ معزز سامعین، آپ کے خدمت التماس ہے کہ اس جرم، اس گناہ، اس کے خلاف جو ہے وہ جہاد کرنا چاہیے کہ گھروں میں کم از کم بے نماز نہیں ہونے چاہیے، اور کوشش کریں کہ نماز سمجھ کر پڑھیں۔ پھر فرمایا کہ تمہیں جو ایک دوسرے کو فضل دیا گیا ہے، تھوڑا سا اختیارات کم یا زیادہ دیے گئے، اس میں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا۔ جو ایک دوسرے کو، یہ پیچھے میراث گزر چکی ہے نا، کہ ایک لڑکے کے مقابلے میں 2 لڑکے، یعنی ایک لڑکے کو ڈبل ملے گا، ایک لڑکی کے برابر جو ہے نہیں، بلکہ 2 لڑکیوں کے برابر ملے گا۔ تو فرمایا جی جو حصص کا آگے پیچھے ہے، اس پہ تم تمنا نہ کرو، کہ یہ نہ سوچو کہ یہ کیا ہوا، میرے ساتھ کیا ہوا، زیادتی ہو گئی، نہیں۔ اس میں بہرحال مردوں کو بھی جو کمائیں ان کا حصہ ہے، عورتیں جو کمائیں ان کا حصہ ہے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہ حالات اور تقاضوں کے مطابق خداوند متعال نے فیصلہ فرمایا ہے۔ اگر خدا یہ فرما دیتا کہ کسی مرد کو کچھ نہیں ملے گا تو بھی ٹھیک ہے، مرد کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے، یہ تو قرآن کی آیات کا حصہ ہے۔ لیکن پھر بھی خداوند متعال چونکہ عدل کو پسند فرماتا ہے، اس نے ایسے عادلانہ حصص بیان فرمائے، اس میں تو اعتراض ہونا ہی نہیں چاہیے۔ صرف یہ بات ہے کہ ایک دوسرے کا حصہ کھانا نہیں چاہیے بلکہ دینا چاہیے۔ آگے بھی یہی فرمایا کہ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ اس سے جو اگلی آیت ہے اس کو بڑا اس زمانے میں اور خصوصاً ویسٹ میں بیان کرنا بڑا مشکل ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ مرد جو ہیں وہ عورتوں کا قوام ہیں، یعنی ان کے سرپرست بھی ہیں، سہارا بھی ہیں۔ انسان اگر صحیح معنوں میں حالات کو سوچے تو یہ بات کوئی، یعنی ایک چھوٹا سا یونٹ ہے سوسائٹی کا، اس سے بنتی ہے سوسائٹی، سوسائٹی سے آگے بنتی ہے حکومتیں، کہ اس چھوٹے سے یونٹ میں بھی حکومت ہے۔ یعنی کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک جو ہے وہ سربراہ ہے اور وہ ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ اور اس میں جو ہے جو گھر ایک سوسائٹی کا یونٹ بنتا ہے، اس یونٹی میں اس یونٹ میں کون ہے جو ہیڈ کرے؟ اس میں نظام اسلام نے مرد کو ہیڈ بنایا ہے، اور خواتین کو اس کا مددگار، ایڈوائزر جو بھی کہیں، اور پھر دونوں کے سائے میں بچوں کو پالا جائے۔ اس میں ایک دوسرے کے بھی جو رائٹ ہیں وہ وائلیٹ نہیں ہونے چاہیے۔ بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ظلم زیادتی کرتا پھرے بیوی کے ساتھ سب جائز ہے، نہیں۔ جیسا کھاتا ہے ایسا کھلائے، جیسا خود پہنتا ہے ایسا پہنائے اپنی حیثیت کے مطابق۔ اور بہت سے آگے چل کر جو ہیں وہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو اگر دنیا میں دیکھا جائے تو بظاہر لگتا ہے کہ، لیکن اگر آخرت کی نظر سے دیکھا جائے
تو عورت سے سوال نہیں ہوگا کہ تم نے بچوں کو صحیح تعلیم نہیں دی، پڑھایا نہیں، اس سے سوال نہیں ہوگا۔ مرد ذمہ دار ہے اپنی اولاد کا، اس سے سوال ہوگا کہ تو نے اپنے بچوں کی تعلیم کیسے کی، تربیت کیسے دی، اور بیوی کی ضروریات کو پورا کیا یا نہیں کیا، ماں باپ کی ضروریات کو پورا کیا یا نہیں کیا۔ چونکہ لڑکی پہ یہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ ماں باپ کی ضروریات کو پورا کرے، لڑکے پر ہے۔ ہاں نہ ہو لڑکا یا لڑکی ایکسٹرا ثواب لینے کے لیے کرے تو یہ الگ بات ہے، لیکن خدا اس سے نہیں پوچھے گا۔ اولاد کے بارے میں خدا نہیں پوچھے گا اس سے قیامت کرو کہ تو، یہ مردوں سے پوچھا جائے گا، باپ سے پوچھا جائے گا، ہیڈ آف دی فیملی سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیسے لک آفٹر کی، فیملی کو کیسے رن کیا، اور کیا اس میں جسٹس کیا نہیں کیا، کیا اس میں بیلنس کیا یا نہیں کیا۔ یہ سب باتیں اگر دیکھی جائیں تو ہاتھ جوڑ کے آدمی کہے کہ ہمیں وہ رسپانسبلٹی نہیں چاہیے۔ آج ویسٹ میں یہی ہوا، اور یہ غلط ہوا کہ بس اگر میاں بیوی کا جھگڑا ہوا تو اولاد عورت کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ اب عورت کمائے، اولاد کا خیال رکھے، یعنی بہت سی مشکل ہے اس سوسائٹی میں، سب تقریباً اب مانتے بھی ہیں، لیکن اب قانون بنا کے جی عورت کو ہمیں حق دینا ہے، جی حق دینا ہے تو دونوں کا ایسے رکھو کہ، لیکن وہ نہیں رکھ سکتا انسان، اسی طرح ان بیلنس انسان جب اپنے امور کو آگے پیچھے کرے گا تو وہ ان بیلنس ہی کرے گا، کیونکہ مرد فطری طور پہ اور فزیکلی اکثر وہ مضبوط ہے، اس کے ذمہ لگایا، اس لیے یہ زیادتی ہے کہ جو کمزور ہو اس کے ذمہ لگایا جائے کہ تم اپنی اولاد کا خیال رکھو، تم ان کی تربیت کرو، تم ان کے ایجوکیشن کے ذمہ دار ہو، تم جو ہے وہ قیامت کرو بھی مسئول ہو۔ اس کے بارے میں ہے کہ تم سے قیامت کے بارے میں، نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ لڑکی حسنہ سوال نہیں ہوگا، نیکی نیکی ثواب ہی ثواب، لیکن لڑکا نعمہ، اس کے بارے میں سوال ہوگا، کیسے پڑھایا، کیسے تربیت کی، کیسے اخلاق کی تربیت کی، کیسے عقائد سکھائے، یہ باپ ذمہ دار ہے۔ بہرحال یہ بات، اس کو مزید جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے، آپ لوگ بھی جو ہیں وہ اس پر غور و خوض کریں۔ تو بڑے گناہ جو ہیں وہ کسی نے کہا 7 ہیں، کسی نے کہا 60 ہیں، کسی نے کہا 70 ہیں، ان سے بچ جاؤ، باقی چھوٹے موٹے ہم جو ہے معاف کر دیں گے۔ ان بڑے گناہوں میں بہرحال ترک صلاۃ ہے، شرک باللہ ہے، آگے آیت آ رہی ہے، آیت نمبر جو ہے وہ آگے 36 میں بھی ہے، اس آگے بھی ہے، جو بڑے واضح طور پہ قرآن نے فرمایا ہے کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ شرک کیا ہوتا ہے؟ جب اتنی بڑی بات رب العالمین فرما دے تو پھر آدمی کو پریشان ہو جانا چاہیے کہ وہ ہوتا کیا ہے، کہ تاکہ میں اس سے بچتا جاؤں، تاکہ وہ نہ کروں۔ ترک صلاۃ ہے، ترک صوم ہے، جان بوجھ کر حج کا چھوڑ دینا ہے، زکوٰۃ نہ دینا ہے، خمس نہ دینا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ دوسرے حقوق ہیں وہ ادا نہیں کرنے ہیں، بہت سے، کسی نے 52 تک گنے ہیں۔ تو بہرحال انشاءاللہ موقع ملا وہ سارے 52 بتائیں گے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر ویسے اگر خود گننا چاہے آدمی تو معصومی نے بڑا کرائٹیریا بتایا ہے کہ جہاں جہاں قرآن نے جس کام پر عذاب کی دھمکی دی ہے، وعید دی کی ہے، اس کو گناہ کبیرہ سمجھو۔ اور کبھی صغیرہ بھی کبیرہ ہو جاتا ہے، یہ بھی ذہن میں رہے کہ ایک آدمی کام چھوٹا سا ہے لیکن اس کو وہ مطلب میں بہت سے ہیں، میں اس کو ذرا چھوٹا سا کام میں بظاہر، لیکن وہ کئی بار مسلسل کیا جائے تو وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ پھر چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، انسان اس نافرمانی پہ اکڑے، کیا ہوا اگر کر دیا تو یہ گناہ بھی ناقابل بخشش بن جاتا ہے۔ ایک تو انسان گناہ کرے اور بخشش کی امید رکھے، اللہ سے معافی مانگے، ایک ہے کہ ڈٹ جائے گا، نہیں کیا ہوا کیا تو یہ گناہ ناقابل معافی ہو جاتا ہے۔ تو اس سے باہر لگے چلیں گے۔ تو فرمایا کہ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو کیا کرو؟ ایک آدمی بیوی کی طرف سے، یہ آیت نمبر 35 ہے، ایک آدمی مرد کی طرف سے بیٹھ کر سوچیں، دیکھیں دونوں کو مسائل کو اور سلو کرا دیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔
ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اللہ ان کے درمیان جو ہے وہ توفیق دے گا کہ ان کے معاملات کو جو ہے وہ درست ہوں۔ اس کے بعد والی آیت ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کا شریک کسی کو نہ بناؤ۔ یہ شریک کیا ہوتا ہے؟ خالی یہ نہیں کہ سجدے کیے جائیں۔ اگر قرآن مجید آپ پڑھیں تو جو کسی اور سے دعائیں مانگتے ہیں کہ میں روزی دو، اولاد دو، شفا دو، ان لوگوں کو بھی کہا گیا کہ تم بھی شریک بنا رہے ہو اللہ کا۔ یہ کام اللہ کا ہے۔ اللہ کی صفات عین ذات ہیں، یعنی سمجھیے کہ مثلا علم، بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے یہ لفظ، ضروری ہے۔ علم جو ہے وہ اللہ ہے، قدرت اللہ ہے، حیات اللہ ہے۔ یعنی یہ فرق نہیں ہے کہ خداوند متعال اور ہو، اور مثلا میری زندگی جو ہے، میرا علم مجھ سے ٹھیک ہے میں نے سیکھا ہے، لیکن یہ میری ذات میں شامل نہیں ہے، ورنہ ہوتا تو میں پیدائشی طور پہ بہت بڑا عالم ہوتا۔ قدرت، طاقت خود میری ذات کا حصہ نہیں ہے، اگر ہوتا تو پیدا ہوتی بڑا طاقتور ہوتا۔ ہم کمزور تھے، ایسا ایسا خوراک کے ذریعہ اور دوسرے انداز سے طاقت حاصل کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں یہ سوچنا، یہ ٹوٹلی توحید، نظریہ توحید کے خلاف ہے۔ اللہ عین قدرت ہے، اللہ ہی قدرت ہے، اللہ ہی علم ہے، اللہ ہی حیات ہے۔ لہذا ایسا کون ہے مخلوق میں سے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ لہذا ائمہ فرماتے ہیں یہ عقیدہ رکھو، لا شبیہ لہ ولا نظیر لہ، نہ اس کو کوئی شبیہ ہے، نہ اس جیسا کوئی ہے، کوئی خدا نما نہیں ہے، سب بندے ہیں اور محتاج ہیں۔ اور وہ کیا خوبصورت انداز سے قرآن مجید حضرت عیسیٰ کے بارے میں فرمایا کہ کانا یاکلان، حضرت عیسیٰ و مریم دونوں کانا یاکلان طعام، وہ تو کھانا کھایا کرتے تھے، ان کی زندگی، ان کی طاقت ڈیپینڈ تھی زندگی دنیا کے کھانے پر۔ وہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں؟ وہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ وہ کیسے کائنات کو چلانے والے ہو سکتے ہیں؟ بہرحال شرک نہ کرو اور والدین سے اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ بہت زیادہ خداوند متعال نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا، مگر والدین کی زحمتیں اس میں شامل ہیں۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کے علاوہ کوئی اور احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے؟ تو اس لیے والدین ہر صورت میں جو ہے وہ ان کا خیال رکھا جائے، ان کے سامنے نرمی سے بات کی جائے۔ اور ایک آدمی آ کر، ایک نوجوان آ کر رسول گرامی کی خدمت میں شکایت کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، جو چیز میرے گھر میں اچھی پڑی ہوتی ہے وہ آپ لے کے جاتے ہیں۔ پیغمبر نے اس کی بات سنی انسنی کر دی، فرمایا کہ تم شکایت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے۔ بہرحال اس کے بعد فرمایا والجار وبذی القربہ، قریبیوں کا بھی حق ہے، والیتامى، یتیموں کا بھی حق ہے، والمساکین، مسکینوں کا بھی حق ہے، والجار ذی القربہ، اور وہ جو پڑوسی ہیں اور قریبی گھر ہے ان کا، 40 گھر کہتے ہیں کہ پڑوسی ہوتے ہیں، پڑوس کے، ان کا بھی حق ہے، والجار الجنب، اور وہ جو پڑوسی ہیں مگر وہ تمہارے رشتہ دار نہیں ہیں، وہ بھی ان کا بھی حق ہے، وصاحب بالجنب، اور اسی لیے تمہارے ساتھیوں دوستوں کا بھی تمہارے حقوق ہیں، وابن السبیل، جو راستے میں اس کے حالات ٹھیک نہ ہوں اور وہ مال کا مستحق ہو جاتا ہے، وہاں ملکت ایمانکم، اور وہ لوگ اور جن کے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہیں، یعنی غلاموں کے بھی تم خیال رکھو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ان اللہ لا يحب كل من كان مختالا فخورا، اللہ فخر کرنے والے اور اکڑنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق دے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اچھے صفات سے متصف فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔